یہ دنیا اس وقت تک رنگ و نور سے بھری ہوئی ہے جب تک آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. کراچی میں 2 بہنیں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو کے بینائی کھو بیٹھی، جبکہ ان کے بھائی کی آنکھوں کی روشنی رفتہ رفتہ مدھم ہو رہی ہے، لیکن غربت کے باعث علاج کرانا ان کے بس میں نہیں ہے. دیکھتے ہیں اس بارے میں جو نیوز کے نمائندے اختر شاہین رند کی رپورٹ. بصارت سے محروم یہ لڑکی شاہینہ کنول ہے. پیدائشی طور پر یہ کمزور تو ضرور تھی لیکن نابینا نہیں. اسے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. اب یہ کبھی کتابوں کو حسرت سے ٹٹولتی ہے تو کبھی چشمہ لگا کر روشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے. 2 سال پہلے تک یہ ٹھیک تھی لیکن 19 سال کی عمر میں دیکھنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہو گئی. میں نے ڈاکٹر کہہ رہے کہ ہم لوگ سرکاری علاج نہیں ہو سکتا، شاید پرائیویٹ میں ہو جائے گی علاج، تو ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم پرائیویٹ ہو کر. شاہینہ کے والد ظہور احمد مرحوم پاکستان نیوی میں سب لیفٹیننٹ تھے. انہوں نے اپنی چچا زاد سے شادی کی تھی. اس سے 1 سال بڑی بہن قدسیہ بھی نابینا پن کا شکار ہو گئی ہے. یہ بھی پیدائشی طور پر ٹھیک تھی. مختلف اسپتالوں کے دھکے کھانے کے باوجود اس کی بینائی بھی واپس نہیں آ سکی. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خاندان کے تمام افراد کے مکمل طبی معائنے کے بعد ہی اس بیماری کی حتمی تشخیص اور علاج کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. میں گئی تھی، مجھے 10 سال پہ چوٹ آئی تھی اور 1 ہفتے بعد چھوٹی بہن کے بگی سے امی نے ڈانٹا تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں بتایا مجھے نہیں آتا. ان بہنوں کے ایک بھائی احسان احمد کو بھی ایک آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو گیا ہے. تینوں بھائی بہنوں کے پیر پیدائشی طور پر ٹیڑھے اور ہاتھوں کی انگلیاں پتلی تھیں. ان کی والدہ ریحانہ شاہین اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں. سرکاری اسپتالوں کے علاج سے وہ مطمئن نہیں، جبکہ غربت کے باعث وہ بچوں کا علاج کسی نجی اسپتال میں بھی نہیں کرا سکتی. بڑا بیٹا جو ہے میرا وہ بھی ایسا ہے، تو دیکھتی ہوں کام کاج کرتی رہتی ہوں میں بچوں کے سامنے، ان کو فیل نہیں ہونے دیتی، لیکن راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی. آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے والی نابینا بہنوں اور ان کے بھائی کی خواہش ہے کہ وہ بھی دوبارہ سے دیکھنے کے قابل ہو کر اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. دنیا کی رنگینیاں اور قدرت کے دل فریب مناظر دیکھنے کے بعد اچانک بینائی سے محروم ہو جانے کا صدمہ اس پورے خاندان کے لیے ناقابل فراموش ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے. انہیں یقین ہے کہ اگر حکومت یا مخیر حضرات علاج میں تعاون کریں تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ سکتی ہے اور یہ بھی معاشرے کے کارآمد شہری بن سکتے ہیں. کیمرامین جاوید اقبال کے ساتھ اختر شاہین رند، جیو نیوز، کراچی. آپ نے رپورٹ دیکھی. اس بارے میں بات کرتے ہیں ملک کے ممتاز آئی سرجن ڈاکٹر شریف ہاشمانی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر شریف ہاشمانی کا بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ظاہر ہے کہ رپورٹ دیکھ کر تو حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کلینک بلانا ضروری ہے، لیکن پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان بھائی بہنوں کو مسئلہ کیا ہے؟ جو میں نے جو پیکٹ دیکھا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے، اور یہ خاندانی بیماری ہے جو ان کے خاندان میں اب شروع ہوئی ہے رن کرنا. اور اس بات کی تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ جیسے آپ نے رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کی شادی جو ہے ان کی چچا بہن سے ہوئی تھی. تو عموماً انٹرا فیملیل جو میرجز ہوتی ہیں ان میں اس قسم کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس قسم کی جو بیماریاں جس میں آپ نے بتایا جینیٹک لگ رہی ہے، کیا یہ قابل علاج ہوگی؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پر جینیٹک ڈیزیز ہے. جیسے پردے کی کچھ بیماریاں ہیں، آنکھ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے لیکن ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. سامنے کا جو پورشن ہے اسے ہم کارنیا اور کالی پتلی جس کو ہم اردو عرف عام میں کہتے ہیں، اور پیچھے بیک آف دی آئی جو ہے وہ ریٹینا اور آپٹک نرو جو نس ہوتی ہے جو دماغ کے اندر سینسیشن لے کے جاتی ہے. تو اگر یہ آپٹک نرو اگر ڈیفیکٹو ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. لیکن جیسے ایک بچی جو میں نے دیکھی جس کی آنکھ دکھائی گئی، اس میں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے کارنیا میں بھی ڈیفیکٹ ہے، یعنی سامنے کالی پتلی میں. ان بچوں کا علاج ہم کالی پتلی کو بدل کر سکتے ہیں اور کچھ حد تک ان کی بینائی واپس آ سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ جب ہم ان کو اپنے کلینک میں بلا کر اور دیکھ لیں ایک بار اور پھر اس کا ہم علاج تجویز کریں. اچھا، ایک مرض ہے آنکھوں کا جسے ہم عرف عام موتیا کہتے ہیں، اس سے مختلف ہے یہ؟ بالکل مختلف ہے. موتیا جو ہے وہ آپ کی آنکھ کے اندر ایک قدرتی عدسہ ہے، لینس جسے کہتے ہیں، جو ہماری لائٹ کو فوکس کرتا ہے ہمارے پردے پر، آنکھ کے پردے پر یعنی ریٹینا پر. اس کو اگر وہ دھندلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کے اندر موتیا آ گیا ہے. موتیا کا آپریشن بڑا سمپل اور بڑا آسان ہے کہ آپ موتیا کو نکال کر اس کی جگہ پر ایک لینس ڈال دیتے ہیں. اب تو لیزر سے بھی. اور اب سے یہ ایک غلط فہمی ہے جو میں میڈیا کے تھرو اور آپ کے تھرو، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ لیزر سے دنیا میں کہیں پر بھی موتیا نہیں نکالا جا رہا.
اور جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ اور پھر کوئی ملسیفیکیشن کہا جاتا ہے عرف عام میں، اس سے نکالے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک مسکنسیپشن ہو گیا ہے کہ لیزر سے آپریشن ہوتا ہے. تو یس، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیزر سے موتیا کا علاج کرتے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیونکہ مریضوں آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لیزر سے کرتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اپنی ساری لا دیتا ہے، لیکن عموماً یوزلی یہ موتیا کا آپریشن لیزر سے کہیں نہیں ہوتا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب، لیزر آپریشن ہو یا پھر جس طرح سے فزیکل آپریشن ہوتا ہے وہ علاج بہت مہنگا ہے آنکھوں کا. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ علاج بہت مہنگا ہے. تو غریب خاندان، جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا رپورٹ میں بھی، اگر اسی کی طرف ہم واپس آتے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ ممکن ہو پائے گا کہ یہ علاج، اتنا مہنگا علاج جو ہے وہ افورڈ کر سکیں؟ آپ کے خیال سے مہنگا ہوگا اس کا علاج؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یقیناً علاج آنکھوں کا مہنگا ہو گیا، اس لیے کہ آنکھوں کے جتنے بھی آپریشنز کے لیے جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کافی این جی اوز کراچی میں اور پورے ملک میں کام کر رہی ہیں جو یہ علاج سستے ریٹس پر بھی اور فری میں بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اور ہمارا بھی ایک فاؤنڈیشن ہے جو اس قسم کے مریضوں کو فری علاج مہیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے کافی مریض ہیں اور کافی این جی اوز پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں جو یہ اس طرح کا علاج کرتی ہیں، اور ان کو اگر یہ ہمارے فاؤنڈیشن سے رابطہ قائم کریں تو انشاءاللہ ان کا علاج بالکل فری ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک بہت ہی لیمن کوشچن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کیا اگر کسی کی بینائی چلی جائے تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو سکے؟ اب یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بینائی کس لیے گئی ہے. بینائی جانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک بینائی گئی ہے موتیا کی وجہ سے تو بالکل 100% آپ کی علاج ہو سکتا ہے. اگر ان کی آنکھ کی پتلی میں کوئی خرابی ہوئی ہو اس کی وجہ سے بینائی گئی ہے تو یس، ہم پتلی بدل کر اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک مسکنسیپشن جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ بدلی کا آپریشن ہو گیا تو پوری آنکھ بدل جائے گی اور آپ کی نظر واپس بحال ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. آنکھ میں صرف ہم آپ کی سامنے والا حصہ یعنی کورنیا کو تبدیل کر کے اور اس سے آپ کی بینائی بحال کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ بھی بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم، یہ تو ہم نے ایک فیملی کی بات کی ہے اور ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آئی کیمپس لگتے رہتے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. آپ کا کبھی اتفاق ہوا کہ اس طرح کے جو آئی کیمپس ہیں آپ نے خود لگائے یا آپ کا وہاں جانا ہوا، کس حد تک مؤثر ہوتے ہیں یہ آئی کیمپس؟ دیکھیں، آئی کیمپس آپ نے جو سوال پوچھا مجھ سے کہ میں نے کبھی ان کا آئی کیمپ سے کام کیا، یس میں نے بالکل کام کیا. 1982 میں سب سے پہلا آئی کیمپ میں نے سکھر کے علاقے میں لگایا تھا، اور اس وقت سندھ میں پوزیشن یہ تھی کہ ہم جب 100 مریضوں کو کھڑا کرتے تھے تو آپ سامنے ایک عام آدمی بھی موتیا کے مریض کو پک کر سکتا تھا. یعنی 100 میں سے 25 یا 30 مریض ایسے ہوتے تھے جن کو کہ موتیا کا آپریشن کی ضرورت ہوتی تھی. آج سچویشن ڈفرینٹ سندھ میں ہے کہ آپ اگر 100 مریض کھڑا کریں تو 3 یا 4 مریض آپ کو ملتے ہیں جو موتیا کا مسئلہ ہوتے ہیں. اس کی جو وجہ ہے، جو ڈکلائن ہوا ہے پچھلے 25 سالوں میں، اس کی وجہ یہی آئی کیمپس ہیں جس کی وجہ سے ڈکلائن ہوا ہے. آئی کیمپس نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی بلائنڈنس کی ریشو پورے سندھ میں نہیں پورے ملک میں کم ہوئی ہے، اور پورے ملک میں جگہ جگہ یہ آئی کیمپس لگائے جاتے ہیں. لیکن آئی کیمپس میں ہم ایڈریس صرف کرتے ہیں موتیا کو، اس کے علاوہ آنکھوں کی ساری، جیسے یہ بچے اگر آئی کیمپ سے جائیں گے تو ان کا وہاں کوئی علاج نہیں ہوگا. تو ان کے لیے تو پراپر جو ہاسپٹلس ہیں انہیں میں ان کو علاج کرانا چاہیے. وہ مریض جن کا موتیا ہے ان کو یس ان کو آئی کیمپ سے ہم بھیج سکتے ہیں. یہ بھی آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جاننا چاہیں گے کہ بینائی کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، یا پھر بینائی آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، یا موتیا ہے، یا اور آنکھوں کی کتنی ہی بیماریاں ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ کیا احتیاطی تدابیر ہم پہلے سے اختیار کر رہے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا ہیں؟ آنکھوں کا خیال کیسے رکھا جائے؟ ہم چہرے کا خیال فیشل کر کے رکھتے ہیں، بالوں کا خیال اچھے شیمپو سے، تو آنکھوں کا خیال کیسے رکھیں؟ بڑا لمبا سوال ہے یہ، اس کا جواب کافی لمبا ہوگا. میں شارٹ میں کہہ دوں کہ آنکھوں کی جو بیماری ہے اس کا علاج ایک تو بچے ہیں جن کی ہمیں سب سے پہلے توجہ دینی ہے، اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پارٹ 45% تو بچوں کا اوپر مشتمل ہے، اور ہم بچوں کی طرف سے بالکل غافل رہتے ہیں. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کا آئی چیک اپ ہونا چاہیے. پھر بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے اس وقت، اور پھر 5 سال کی عمر میں اس کا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں اور کچھ نظر کمزور ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ اس وقت شروع ہوتی ہیں جس کو ہم اسی وقت پکڑ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں ہمارے مڈل ایجڈ 40-50 کے دور میں ہم نے چیک کرانا چاہیے کہ آنکھوں کئی بیماریاں اس دور میں شروع ہوتی ہیں، جیسے کالا پانی. سب سے بڑا جو موذی مرض ہے وہ کالا پانی ہے، جو آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں کی نظر کو ختم کر دیتا ہے اور آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور ایریورسیبل بلائنڈنس ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو اپنے 40 سال کی عمر میں ہر بندے کو اپنی آنکھ ضرور چیک کرانا. ٹھیک ہے. واپس ڈاکٹر صاحب ہم اسی فیملی پہ ہیں جس کی ہم نے رپورٹ دکھائی ہے کہ یہ بھائی بہن ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر یہ آپ کے کلینک میں آتے ہیں
آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کا علاج کر سکیں گے بغیر؟ میں نے پہلے ہی یہ بات کہی کہ بالکل ان کا علاج ہو جائے گا، اور ان کو یہ بالکل موسٹ ویلکم ہمارے کلینک آئیں اور ہم ان کا بالکل علاج کر دیں. اور اس کے علاوہ بھی وہ مریض جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو میں آفر کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کلینک آئیں اور ہم ان کا فری علاج کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ہم ادا کریں گے. ڈاکٹر شریف ہاشمانی ممتاز آئی سرجن ہیں ملک کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان کے کلینک آئیں، وہ ان کی آنکھوں کا مفت علاج کریں گے. اور یہی جذبہ ہونا چاہیے ملک کے تمام ڈاکٹرز، تمام سرجنز کے اندر بھی. بالکل، اور اس سامنے کو بھی ہم خاص طور پر یہ پیغام دیں گے کہ یہ اب ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی بچوں کے علاج کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کی بچوں کی بینائی واپس آ جائے.